کانفرنس میں، اور انہوں نے مجھے وہاں کلام بھی دیا، اور وہاں بھی میں نے پڑھا حیدرآباد دکن میں، نئی دہلی میں، اور ان کے ساتھ مجھے سفر کا اور تمام جو ان کی محبتیں وہ مجھے ملیں، اور بڑے شفیق، جس طرح کے نعت میں وہ شفیق ہیں اسی طرح وہ بچوں کے ساتھ محبتیں بھی دیتے ہیں، اور میں مشکور ہوں اور چو ٹی وی کا کہ انہوں نے آج مجھے جو نعت کائنات کے حوالے سے آج پروگرام کر رہے ہیں، اور میں حاضر ہوں، بسم اللہ پیش کرتا ہوں۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو تسلیم بھائی خوبصورت سے اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا دیوانہ الگ دیوانہ، اور میں تو دیوانہ، ہاں 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 دیوانہ دیوانہ، اس کا دیوانہ ہو، اس کا مجذوب ہو، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، دیوانہ ہوں، اس کا دیوانہ، ہمیں تو دیوانہ اور لوگ دیوانہ دیوانہ، اس کا دیوانہ ہو، اس کا مجذوب ہو، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ
سفر میں گیا، ذہن بے رنگ تھا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے چشمے غنی رونق جاں بنی، اس کے چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر میں گیا، اس کے چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر میں گیا، مفلس زندگی اور مختار جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئے، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئے، میری خانہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم یہاں لاہور میں نہیں ہیں بلکہ مکین گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ نعت، وہ خیال کہ جو آپ کو مدینہ المنورہ پہنچا دے، اس خیال کا کیا کہنا کہ وہ خیال لکھا نہیں گیا بلکہ لکھوایا گیا ہے، اور حسب حال تھی اس نعت کے ان چند اشعار کے یہ محفل ان کیفیتوں سے آشنا ہوئی کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اور یہ کیفیت کیوں نہ محسوس ہو، مظفر وارثی صاحب مقطع میں کہتے ہیں کہ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے ایک بہت ہی ممتاز، محترم اور معروف شاعر و ادیب ڈاکٹر شبیہ الحسن ہاشمی صاحب سے ملتمس ہوں، مائک پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ کیا کہتے ہیں مظفر وارثی صاحب کی شاعری کے حوالے سے، ان کے اچھوتے اور منفرد اسلوب کے حوالے سے؟ آپ کے توسل سے
دو تین چھوٹے چھوٹے نکات پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ باتیں ہو گئی ہیں اور میں ان باتوں کو سمیٹنے